الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العالمین کا فرمان عالیشان ہے کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ یہ دنیا انسان کے لیے ایک دارالامتحان ہے اور اس زندگی کے بعد ہر انسان کو قبر یعنی عالم برزخ میں جانا ہے، یعنی قبر کو اعمال کا صندوق کہا گیا ہے۔ انسان اس دنیا میں جو کرے گا اسی کے مطابق اس کے ساتھ قبر میں معاملہ ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں حدیث کی روشنی میں بتایا جائے گا کہ کن کن گناہوں سے انسان پر قبر میں سانپ کا عذاب مسلط کیا جائے گا، اور اس حوالے سے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا کیا فرمان ہے، اس سے بھی آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ لہٰذا ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا، اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ ناظرین گرامی، حضرت علی سے ایک شخص نے عرض کیا کہ اے علی، انسان پر قبر میں سانپ کا عذاب کیوں مسلط کیا جاتا ہے؟ تو اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ اس انسان پر قبر میں سانپ مسلط نہیں کیے جاتے، بلکہ کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو کرنے والا شخص ان گناہوں کے باعث اس شخص پر قبر میں سانپ مسلط کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک گناہ وہ بھی ہے وہ انسان جس سے کوئی مدد طلب کرے اور وہ انسان باوجود قدرت کے اس شخص کی مدد نہ کرے، تو ایسے شخص پر سانپ قبر میں مسلط کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ اس کو اللہ نے دنیا میں وسائل عطا کیے اور اس کے باوجود اس نے ضرورت مند کی مدد نہ کی، اور پھر وہ انسان چاہے گا کہ کاش اسے ایک اور موقع مل جائے اور وہ ضرورت مندوں کی مدد کرے، لیکن موت کے بعد دوبارہ پھر کوئی مہلت نہیں ملے گی اور نہ ہی کوئی گنجائش باقی ہوگی۔ ناظرین گرامی، روایت میں آتا ہے کہ مومن کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کی قبر کو 70 درجے وسیع کر دیا جاتا ہے اور مخمل کا فرش بچھا دیا جاتا ہے جس پر خوشبوئیں بکھیر دی جاتی ہیں، اور قبر کی دیواروں کو قرآن کے نور سے روشن کر دیا جاتا ہے اور اس کو دلہن کی طرح سجا دیا جاتا ہے، اور پھر اس کو اس کا محبوب ہی بیدار کرے گا، جبکہ کافر کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے اور اس طرح کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں اور اونٹ کی گردن جیسے سانپ اس پر چھوڑ دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت کھاتے رہتے ہیں، اور گونگے بہرے فرشتے ہتھوڑوں سے اس کی پٹائی کرتے ہیں اور صبح و شام اس پر آگ بھی بھیجی جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، روایت میں یہ معلوم ہوا کہ کافر پر بھی قبر میں سانپ مسلط کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے گناہ بھی بتائے گئے کہ جن کی وجہ سے انسان پر قبر کے اندر سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک گناہ نماز کو چھوڑ دینے کی سزا بھی شامل ہے۔ ایک مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے اور اس کو چھوڑنے پر سخت ترین سزا کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے۔ ارشاد ہوا کہ جو نماز کے معاملے میں سستی کرے گا اس کو اللہ 15 سزائیں دے گا، ان میں سے 6 دنیا میں، 3 موت کے بعد، 3 قبر کے اندر اور 3 قبر سے نکلنے کے بعد ہوگی۔ قبر میں 3 سزائیں ہوگی، اللہ اس پر قبر کو تنگ کر دے گا اور قبر اس کو ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اور دوسری سزا یہ کہ اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی جس کے انگارے میں وہ دن رات پلٹ پلٹ ہوتا رہے گا، اور تیسری سزا یہ ہے کہ اس پر ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا اور اس کو یہ گنجا سانپ کہا جائے گا، اور اس کی آنکھیں آگ کی اور ناخن لوہے کے ہوں گے، ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت کی بالشت ہوگی۔ ناظرین گرامی، حضرت ابن عباس کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے، ہم اس کو دفن کرنے کے لیے جب قبرستان لے گئے اور قبر کھودی تو اس نے ایک کالا سانپ نظر آیا، اور دوسری مرتبہ پھر قبر کھودی، تیسری مرتبہ پھر کھودی تو یہاں پر بھی وہی سانپ موجود تھا۔ تو ہم سوچنے لگے کہ اب کیا کریں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک قبر میں اس کو دفن کر دو، یہ سانپ اس کے اعمال کے نتیجوں میں ہے۔ اگر تم ساری دنیا میں بھی قبر کھودو گے تو ہر قبر میں یہی سانپ پاؤ گے۔ چنانچہ اس کے ساتھی یوں ہی اس کو اس قبر میں دفن کر دیتے ہیں، اور پھر جب اس کی بیوی سے اس کے حالات معلوم کیے تو اس نے بتایا کہ وہ غلہ فی تجارت کرتا تھا، روزانہ کھانے کے لیے غلہ نکالتا اور اس کے برابر کنکریاں، لکڑیاں وغیرہ اس میں ملا دیتا۔ چنانچہ ناظرین گرامی، قبر کا سانپ اسی بھوکے اور ملاوٹ کا نتیجہ تھا۔ ناظرین گرامی، اسی طرح کا ایک اور واقعہ پاکستان کے شہر سگوڈا میں پیش آیا۔
बताया जाता है कि एक जमात सरगोडा के एक मोहल्ले में ठहरी थी और जमात के कुछ लोग मोहल्ले में लोगों को तबलीग के लिए निकले थे। वो देखते हैं कि एक घर के बाहर बहुत से मर्द खातीन जमा थी और वो डर के बाइस वो वहां से भाग कर जमा थी। पता करने पर बताया गया कि यहाँ एक आदमी फौत हो गया था और जब मुर्दे को नहलाने की तैयारी की गई तो यहाँ से एक बड़ा सांप निकला जो कि मैयत के इर्द गिर्द लिपटा हुआ था। लोगों में खौफ व हरास फैल गया और लोग भाग गए। जमात वाले जब घर के अंदर गए तो उन्होंने सूरत हाल ऐसी पाई। उन्होंने बताया कि सांप दरअसल इस शख्स के अमाल का बवाल है। उससे छुटकारा पाने का जरिया यह है कि गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी जाए और इस मैयत के लिए दुआए इस्तगफार की जाए। रिश्तेदारों ने जब इतने बड़े सांप को देखा तो करीब जाने से ही इनकार कर दिया, जिस पर जमात वालों ने दुआ इस्तगफार और जिक्र अज़कार का एहतमाम किया। जिसके बाद सांप फौरन गायब हो गया, जिस पर मैयत को गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया और इसका जनाजा पढ़ा दिया गया। और जब कब्र तैयार की गई तो उस वक्त वहां कोई सांप मौजूद नहीं था, लेकिन जब इस शख्स को इस कब्र के करीब ले जाकर देखा गया तो फिर वही पड़ा सांप कब्र में मौजूद था। चुनांचे लोगों ने मैयत को कब्र के अंदर उतारा और फौरन से इस कब्र को बंद कर दिया। जब इस कब्र को बंद कर दिया गया तो देखा गया कि सांप ने फिर मैयत को दबोच लिया है। नाज़रीन गिरामी, कब्र में दो फरिश्ते आते हैं जो कि सियाह फाम नीली आंखों वाले हैं। सर की जानिब से आए तो नमाज बोलती हैं और कहते हैं कि इधर से न आओ, क्योंकि इस कब्र के खौफ से ये शख्स रातों को नमाज में मशगूल रहता था। जब वो पाँव की जानिब से आते हैं तो वालिदैन की अतात रोक लेती है। जब वो दाहिनी जानिब से आते हैं तो सदका और बाईं जानिब से आते हैं तो रोज़ा रोक लेता है। और ये बात वाज़ेह है कि जिंदगी चंद रोज़ा है और आज ही मौका है कि कब्र और हश्र के लिए कुछ जमा कर लिया जाए कि मरने के बाद इंसान अपनी मर्जी से हिल नहीं सकता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सही रास्ते पर चलने और सही कामों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।